بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ معدہ خراب ہونے لگے تو سینے میں جلن شروع ہو جاتی ہے، پیٹ کے اوپر والے حصے میں درد ہوتا ہے اور بھوک لگنا کم ہو جاتی ہے۔ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کو آپس میں رگڑنے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ نیم گرم پانی زیادہ استعمال کرنے سے انسان کو دل کی بیماری کا خطرہ کم سے کم ہوتا ہے۔ چھوٹی مکھی کے شہد کا صرف ایک قطرہ آنکھ میں ڈالو، نظر تیز ہو جائے گی۔ نہار منہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جو انسان روزانہ ایک گلاس نیم گرم پانی پینے کی عادت ڈالے، اس پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کلونجی کو دہی میں شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ پھٹکڑی کا پانی منہ پر لگانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ عورتوں کے ساتھ کم بات چیت کرنے میں بھلائی ہے۔ سر میں شدید درد ہو تو تھوڑا سا زیرہ منہ میں ڈالو، سر درد فوری ختم ہو جائے گا۔ بکری کی چربی پالک میں ملا کر کھانے سے آپ کے جسم کو بے پناہ طاقت ملتی ہے۔ نیلے کپڑے پہن کر سو جائیں، آپ کو مکھی اور مچھر تنگ نہیں کریں گے۔ مچھلی کا تیل گھٹنوں پر لگانے سے آپ کے گھٹنوں میں طاقت آ جائے گی اور جوڑ درد کرنا بھی ختم ہو جائیں گے۔ حاملہ خواتین کو بھینس کا دودھ پلاؤ گے تو ان کا بچہ خوبصورت پیدا ہوگا۔ اگر اکثر بیٹھے بیٹھے پاؤں سن ہو جاتے ہوں تو یہ فالج ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرا شکر واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ شریف آدمی مال کے خرچ کرنے سے خوش ہوتے ہیں اور کمینے لوگ اپنے موسم کے ساتھ برائی کرنے سے جی ٹھنڈا کرتے ہیں۔ کثرت سے نیکی کرنے سے شرافت بڑھتی ہے اور لوگ ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں۔ انگور سے خشک میوہ یعنی کشمش بھی تیار کیا جاتا ہے اور یہ وہ پھل ہے جو سال بھر آسانی سے ملتا ہے اور انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ تمہاری خاموشی بہترین حکمت کا سادہ سا جواب ہے۔ چائے، کافی، چاکلیٹ اور کولڈ ڈرنک سے دور رہیں، اس سے مثانے میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ جو اپنی بیماری کا علاج نہیں کرتا اسے اپنے آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں، اس میں آپ کی صحت کا راز چھپا ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید چیز صحت اور سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ خربوزہ کھانے سے وزن میں اضافہ اور جسم کی بہترین نشوونما ہوتی ہے۔ صبح سورج طلوع ہونے سے قبل ایک چٹکی کچے چاول کھا لینے سے جگر مضبوط رہتا ہے۔ ٹیکے کی جگہ سوجنے کی صورت میں برف کی ٹکور کریں، سوجن بھی کم ہو جائے گی اور درد میں بھی آرام آ جائے گا۔ گلا بیٹھ جانے کی صورت میں نیم گرم پانی میں ہلکا نمک ملا کر غرارے کریں یا پھر تھوڑی سی ملٹھی چبا لیں۔ دن کے کھانے کے ساتھ پیاز کے سلاد کا استعمال جسم کو ہر قسم کی موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ زیادہ غصہ قوت مدافعت کو کم کر دیتا ہے اور انسان کی ذہنی صلاحیت بھی کمزور ہونے لگتی ہے۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کے ابلے ہوئے پانی کی چہرے پر بھاپ لو۔ شہد میں انار شامل کر کے کھا لینے سے بدن کی طاقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ٹماٹر روزانہ کھانے سے دل کی نالی
کبھی بند نہیں ہوتی۔ جس گھر میں فاسٹ فوڈ کی بجائے پھلوں اور تازہ روٹی کا استعمال کیا جاتا ہے اس گھر میں کبھی بیماری نہیں آتی۔ بوڑھی عورت بھی جوان رہنا چاہتی ہے تو ٹھنڈی چیزیں بہت کم کھایا کرے۔ نیند نہ آئے تو پانی کے اندر زیرے کو جوش دے کر پینے سے فوری سکون کی نیند آ جائے گی۔ دودھ کو گاڑھا کرنا ہے تو اس میں چند دانے کشمش ڈال دو، فوری گاڑھا ہو جائے گا۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، صحت مند رہو گے۔ بلڈ پریشر بھی کنٹرول رہے گا۔ بدن میں الرجی بڑھ جائے تو نیم گرم پانی پی لو اور نیم گرم پانی سے نہا لو۔ پستہ کھاؤ گے تو دل کی دھڑکن ہمیشہ کنٹرول رہے گی۔ زیادہ غصہ کرنے سے آپ کو ہارٹ اٹیک آنے کا خطرہ ڈبل ہو سکتا ہے۔ گھر میں اگر نیم کا درخت ہو تو یہ بھی رزق بڑھنے کی علامت ہے۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ بوڑھے ہونے کے باوجود بھی طاقت میں کمی نہ آئے تو مٹی کے برتن استعمال کیا کرو۔ اگر رزق کی تنگی ہونا شروع ہو جائے تو گھر میں بکری لے آؤ، رزق میں اضافہ ہونے لگے گا۔ جس گھر میں سونے سے قبل سر کے تیل کی مالش کریں اور اس گھر میں تمام لوگ ذہین ہوتے ہیں۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ جس گھر میں اونچی آواز سے کہکا لگا کر باتیں کی جائیں وہاں فرشتے نہیں آتے۔ کمر کے موہرے خراب ہوں تو لہسن اور زیتون کا تیل مکس کر کے کمر کی مالش کیا کریں۔ لکڑی کے فرنیچر پر اگر کیڑا لگ جائے تو ڈیزل لگانے سے کیڑا فوراً مر جائے گا۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ نیم گرم کر کے پینے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ سانس کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو بکری کا دودھ روزانہ مٹی کے برتن میں پیا کرو۔ خواب میں اگر بکری نظر آ جائے تو جان لو کہ آپ کے رزق میں برکت ہونے والی ہے۔ خوشبو بینائی کی کمی دور کرنے میں بہت مفید ہوتی ہے اور اچھی خوشبو دماغی قوت کو بڑھاتی ہے۔ اگر کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر ہلدی لگاؤ، زہر اپنا اثر کھو دے گا۔ اگر کسی کو ٹانگ ہلانے کی عادت ہو تو اس سے دماغ کمزور ہو سکتا ہے۔ کوئی سبق یاد کرنے سے قبل زیرہ کھا لیا کرو، جو کچھ پڑھتے رہو گے وہ یاد ہوتا جائے گا۔ صبح کے وقت تھوڑا سا سرسوں کا تیل کھا لو، کبھی گردوں کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ رزق کی تنگی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے دسترخوان پر جو بھی روٹی کا ٹکڑا گرے اس کو اٹھا کر فوراً کھا لو۔ ناشتے میں روزانہ کھجور کھا لینے سے انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ہر صبح نہار منہ 4 عدد موسمیاں کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے، بشرطے کہ یہ عمل 3 ہفتہ تک جاری رہے۔ بدن میں طاقت ڈالنی ہے تو جب بھی گوشت کھاؤ جوان جلمر کا کھاؤ۔ صبح کے وقت روزانہ واک کرنے سے آپ کی عمر بڑھتی ہے، جسم بیماریوں سے پاک رہتا ہے۔ روٹی کو ٹھنڈا کر کے کھاؤ، شہد کا روزانہ استعمال کرو، میٹھے پھل کھاؤ، آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ اچانک دانت کا درد ہونے لگے تو دانت کے نیچے ادرک کا ٹکڑا رکھ لو، دانت کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔
ہاضمہ ٹھیک رکھنا ہے تو لیموں کا چھلکا چباؤ اور معدہ ٹھیک رکھنا ہے تو پیاز پر لیموں ڈال کر کھاؤ۔ شام کے وقت آئینہ مت دیکھو، اس سے آپ کی عمر کم ہونے لگتی ہے اور یہ آنکھوں کے درد کا سبب بن سکتا ہے۔ روزانہ دوپہر کو کھانا کھانے کے ساتھ پیاز کھانے سے معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ سفید رنگ کا کپڑا آنکھوں پر ڈال کر سو جاؤ، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ سوتے وقت ایک ہی بازو پر وزن ڈال کر سونے سے بازو میں درد اٹھتا ہے۔ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز اگر زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں کبھی مت ڈالیں، ورنہ کینسر کی بیماری لگ سکتی ہے۔ تھوڑی دیر اپنے بائیں پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ، آپ کا دماغ بالکل فریش ہو جائے گا۔ منہ پر بڑھاپا محسوس کرنے لگو تو دودھ میں 2 دانے بادام ڈال کر روزانہ نہار منہ پی لو، بڑھاپے میں بھی جوان نظر آؤ گے۔ یا آخرو جو کسی جگہ جائے اور اس اسم پاک کو پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل وہاں عزت و توقیر پائے گا۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ پیاز کو کاٹ کر بدن پر ملنے سے بدن کی جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ پیاز کے رس میں آملہ اور ریٹھا ملا کر سر پر لگاؤ، بال گرنا بند ہو جائیں گے، خشکی بھی نہیں ہوگی۔ گردوں کو بہترین رکھنے کے لیے مرچیں کم کھائیں اور کھانا کھانے کے دوران پاؤں کے بل مت بیٹھیں۔ چند قطرے بادام کے تیل کے اندر انڈے کی زردی کو ملا کر لگاؤ اور منہ دھو لو، آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ زیرہ میں تھوڑا سا نمک ڈال کر استعمال کرنے سے شوگر کنٹرول رہے گی۔ اگر ملک شیک پینے کے بعد طبیعت میں چڑچڑاہٹ محسوس ہو تو ملک شیک کے اندر اسپغول ملا کر پی لیا کرو۔ دیسی مرغی کا شوربہ نہار منہ پینے سے جوانی لوٹ آتی ہے۔ سچ بولنا بات بتانے کا بہترین طریقہ ہے اور اعلیٰ درجہ کا احسان ہے۔ سچائی ایک اچھا وسیلہ ہے اور معافی دینا نہایت ہی اعلیٰ فضیلت ہے۔ کریلے کا رس جلد پر لگانے سے جلد ہمیشہ فریش رہتی ہے۔ تلی ہوئی اشیاء کے استعمال سے اگر بدہضمی ہو جائے تو اجوائن کے استعمال سے بدہضمی دور ہو جائے گی۔ اپنی پیٹھ پر بوجھ جلدی سے حل کرنا چاہتے ہیں تو زیرہ 1 پاؤ، کلونجی 1 پاؤ اور گندھک 50 گرام لے کر پیس لیں۔ ان سب اجزاء کو نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ 50 سال میں 20 سال جیسا نظر آنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت کھیرے کا رس چہرے پر لگا لیا کرو۔ جس کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف کا دانہ چوس لے، گلا اسی وقت کھل جائے گا۔ زیادہ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ سچائی ہر لحاظ سے کامیابی کا سبب ہے اور جھوٹ رسوائی کا باعث ہے۔ سچائی انسان کا جمال اور نفسیاتی خواہشات شیطان کے جال ہیں۔ انڈے کو ابال کر اس کا بچا ہوا پانی بچوں کو پلا دیں، بچہ جلدی بولنے لگ جائے گا۔ اس بندے کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے جو ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی پیتا ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔